اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو دنیا میں بھیجتے ہیں، ایک مدت تک زندگی دیتے ہیں، اور جب ویزا تمہارا پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہم تمہیں اس طرح بلاتے ہیں کہ ساری دنیا اور ڈاکٹر حیران رہتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹروں کی روح بھی قبض کرتا ہوں جبکہ وہ دل کی حرکت شمار کرتے ہیں مریض کی، اور ان کی دل کی حرکت کو بند کر دیتا ہوں۔ یہ بہت اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری روح حلق تک آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم لوگ اپنے ماں باپ اپنے اولاد کو دیکھتے رہتے ہو کہ اب یہ چلے جا رہے ہیں۔ ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارا یہ باطل عقیدہ جو ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے، من موجی زندگی گزارو، یہ سب باتیں ملاؤں کی ہیں۔ ارے ظالموں، یہ قرآن پاک کی بات ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اس خالق کی بات ہے، اور کتنا پیارا انداز سے اور ہیبتناک اور شاہانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے قول کے مطابق تم کو حساب کتاب نہیں دینا ہے تو جب ہم تمہاری روح قبض کرتے ہیں تو تم کیوں نہیں روک لیتے ہو اس کو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ عقیدہ کہ حساب کتاب قیامت نہیں ہے، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو تو جب ہم تمہیں بلاتے ہیں اپنے پاس برائے حساب و کتاب تو ترجعونہا، تم اپنی روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ ڈاکٹروں کی خوشامد کرو، تمام دنیا بھر کی طاقت جمع کر لو، سارے جھاڑ پھونک والوں کو اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا، اور یہ بچنے کا لفظ بھی مناسب نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے جب وقت آ جائے تو لبیک کہہ کر کے اپنے مولا کی رحمت کی گود میں پہنچ جاؤ۔ کیا اماں ابا سے ملاقات سے گھبراتے ہو؟ ماں باپ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود ہے۔ شیخ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج ہم فقہ کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، ان کے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا بھائی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہ کیا ہوگا وہاں؟ فرمایا ڈرنے کی کیا بات ہے، اور اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ان خیرت، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ حماد۔ کون ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ فرما رہے ہیں ان خیرت، اگر مجھے قیامت کے دن اختیار دیا جائے بین محاسبۃ اللہ و بین محاسبۃ ابویہ، کہ تم حساب اللہ کو دینا چاہتے ہو یا اپنے ماں باپ کو دینا چاہتے ہو، تو اخترت محاسبۃ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا حساب دینا پسند کروں گا اور ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ماں باپ کی رحمت محدود ہے، میں ماں باپ کی محدود رحمت سے حق تعالیٰ کی غیر محدود رحمت کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، کیونکہ ماں باپ متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تاثر نہیں ہے۔ ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ نالائق، مجھے نہیں خبر تھی کہ تو ایسا کمینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں فرمائیں گے، توبہ کرنے کے بعد پیار کر لیتے ہیں، توبہ کے بعد وہ ہمیں کمینہ بھی نہیں کہتے، نالائق بھی نہیں کہتے۔ ادھر توبہ منہ سے نکلا، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی محبت نے پیار لیا۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور فی الحال بھی توبہ کرنے والوں کو محبت فرماتے ہیں۔ مستقبل کا بھی وعدہ ہے، کیونکہ مضارع میں دو زمانہ ہوتا ہے، فعل حال، فعل مستقبل۔ عربی قواعد کے لحاظ سے اس میں دونوں زمانہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں فی الحال، اور اگر آئندہ کبھی غلطی ہو جائے تو مستقبل میں بھی اپنے دائرے محبوبیت اور آغوش محبت میں لے لیتے ہیں، اور اپنے دائرے محبوبیت اور دائرے رحمت سے اس کا خروج نہیں ہونے دیتے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، ان اللہ یحب التوابین۔